الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ایمان کا معاملہ بہت نازک ہے، ہر ایک آدمی کو اسی کا ایمان نفع دے گا، دوسرا کوئی قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی کا ایمان دوسرے کے لیے نفع مند نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کے بنانے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی بقا کی اور اپنے ایمان کی ترقی کی۔ جو جتنا فکر مند ہوگا اور اپنے ایمان کے تحفظ اور حفاظت کے لیے جتنا کوشاں ہوگا اور اس کے لیے جتنی قربانی دے گا، تو اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کی محنت کو نتیجہ خیز بناتے ہیں۔ آدمی اپنی سی محنت کرتا ہے اور اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق اس کی محنت کے ثمرات اور اس کی محنت کے نتائج اور پھل اس کو عطا کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کریں گے، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کریں گے تو ضرور بے ضرور ہم اپنے راستے ان کے لیے کھول دیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبیل کی جمع سبل، جو لوگ ہماری خاطر کوشش کریں گے، ہمیں پانا چاہ رہے ہیں اور ہماری رضا چاہ رہے ہیں، ہم ان سے راضی اور خوش ہو جائیں، ساری اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ جیسے ہم ایک دوسرے کے راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی دوستی پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جہاں ایسی کوشش کرتے ہیں وہاں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ناراضگی کا امکان ہو کہ اس بات سے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آپس کے تعلق کے اعتبار سے سمجھنے کی چیز ہے۔ فرمایا جو ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، ہمیں راضی کرنا اور راضی رکھنا چاہتے ہیں، تو لنہدینہم سبلنا، ہم اپنے تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں، سبل راستوں کو کھول دیں۔ مسجد کے راستے سے بھی وہ ہم تک پہنچے گا، گھر کے راستے سے بھی وہ ہم تک پہنچے گا، بازار اور دکان کے راستے سے بھی ہم تک پہنچے گا، اور کرسی اور وزارت اور حکومت کے راستے سے بھی وہ ہم تک پہنچے گا، کورٹ کچہری اور عدل و انصاف اس راستے سے بھی ہم تک پہنچے گا، خوشی ہوگی تو اس کے راستے سے بھی ہم تک پہنچے گا، غم میں ابھی ہم زندگی میں تھوڑا ذکر پر محنت کر لیں، یہ ذکر بوڑھا ہوگا، ہم بوڑھے ہو کر بوڑھے ہوں گے اگر زندگی اللہ نے دی، لیکن یہ ذکر اگر اللہ نصیب فرما دے تو یہ ہم بوڑھے ہوتے جائیں گے، یہ جوان ہوتا جائے گا۔ بازار میں بیٹھیں گے، بازار کی چہل پہل ہمیں غافل نہیں کر سکے گی، 10 میں نہیں، 100 میں نہیں، 1000 میں رہ کر یہ ظاہر کی کثرت ہمیں وحدت سے روک نہیں سکے گی۔ باہما ہو کر بے ہما ہمیں رکھے گا، یہ ذکر ایسی چیز ہے۔ اللہ کی یاد بہت بڑی دولت ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ کسی اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت سب سے بڑا عمل کون سا ہے، کوئی افضل عمل بتائیں، تو فرمایا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ جل شانہ خود فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی دولت ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے اور اتنی بڑا یہ عمل ہے کہ ہر عمل ہے ہی اسی سے عمل، ہر عمل کی روح ہی یہ ہے
جس عمل سے ذکر اللہ نکلا وہ لاش ہے، وہ جو ہے وہ بے قدر ہے۔ نماز ہے، نماز جبھی ہے جب اس میں ذکر الہی ہے۔ روزہ ہے، روزہ جبھی ہے جب اس کے اندر ذکر الہی ہے۔ حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جو بھی عمل ہے وہ عمل جبھی عمل ہے اور وہ عمل قدر و قیمت والا ہے جب اس کے اندر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اب یہ کھانا کیسا کھانا ہوگا؟ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی ایسے ہی شروع ہو گئے تو دیکھنے میں وہ پیزا ہے، وہ بریانی ہے، وہ قورمہ ہے نامی گرامی، وہ تو بھوسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام لیا نہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، ہاتھ دھوئے نہیں، اللہ کی یاد نہیں، تو وہ بڑھیا ہو وہ چٹخارا ہے، یہ 2 انچ کا ذائقہ ہے، یہاں سے نیچے اترے گا کوئی پتہ بھی نہیں، اور اندر جا کر بھی ظلمت پیدا کرے گا، خون کے اندر بھی غلط جذبے پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ کا نام اس سے نکل گیا ہے۔ کل امر لا یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر فہو اقطع کل امر ذی بال۔ کوئی بھی کام جب اللہ کے نام کے بغیر ہوتا ہے تو وہ دم بریدہ ہے، بے برکتیلا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کو مقصود حقیقی بنا کر جو جتنی قربانی دے گا، اپنی ذات میں جتنی محنت کرے گا، اللہ اپنے تک پہنچنے کا راستہ نہیں، راستے اس کے لیے کیا کریں گے؟ کھول دیں گے۔ اللہ بہت قدردان ہے۔ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہماری خاطر کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس تک اپنے تک پہنچنے کے اس کے لیے راستے کھول دیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کسی نامحرم کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور اس کے حسن و جمال پر اس کی نظر پڑتی ہے، اور اللہ جل تو بالکل ہو وہ اسی طرح باطنی معاملہ ہے، گناہ ہوا تو ناپاک ہو گئے، استغفار کیا پاک ہو گئے۔ ظاہر کو پاک کرتے ہیں پانی کے ساتھ، باطن کو پاک کرتے ہیں استغفار کے ساتھ۔ اب وہ مردود پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں ایسے استغفار سے کیا فائدہ؟ تو اس کو یہ کہا جائے اگر ایسے استغفار سے کوئی فائدہ نہیں تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ جو تجھے تکلیف ہو رہی ہے پتہ چلا کہ اس استغفار میں بھی جان ہے اور تجھے چبھن ہو رہی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آپ تو اسے پوچھا ہی کب ہے کہ اس میں فائدہ ہے یا نہیں، میں تو یہ کرتا رہوں گا اور اس کو پانے کی کوشش اور محنت میں لگا رہوں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ماحول کے خلاف چلنا اس کی خاطر تو بہت بڑی قربانی ہے۔ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، راستوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایسے کھولتے ہیں کہ آدمی کے تصور میں بھی نہیں ہوتے۔ ابو سفیان کی بیٹی رملہ، ابو سفیان کتنی بڑی عداوت اور دشمنی والا، اسلام سے پہلے مکہ کے اندر بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ تھے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے بڑا خطرہ تھے، ان میں سے ایک ابو سفیان۔ اس کے گھر کے اندر ہی ہر وقت مسلمانوں کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کیا کیا جائے، میٹنگیں ہو رہی ہیں مختلف، اور اسی کی بیٹی رملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئی۔ ابا کیسا ہے اور بیٹی یعنی باہر کا مکہ کا ماحول تو جیسا کیسا بھی، گھر بھی وہ، اب اس نے باہر کے ماحول کے بھی خلاف اور گھر کے فضا اور گھر کے ماحول کے خلاف رسول اللہ کا ہاتھ تھام لیا۔ کتنا بڑا فیصلہ اور کتنی بڑی قربانی۔ گھر میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے تو کہا میں بھی ڈرامہ دیکھنے میں لگ گئے، کیا کریں وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے ہمیں ڈرامہ۔ یہاں تو پورے مکے کے ساتھ ساتھ گھر بھی وہی ہے اور اس سب کے خلاف رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی۔ اب بتائیے گھر میں ان کے لیے کیا حالات پیش آئے ہوں گے، یہاں تک کہ اس اللہ کی بندی کو، رملہ کو، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا پڑا۔ ان کی شادی عبداللہ بن جاش کے ساتھ ہوئی، تو اب جو ہے وہ عبداللہ بن جاش ان کے ساتھ شادی ہے، اور ان حالات سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کرنے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے۔
حبشہ چلے گئے، تو کتنی بڑی قربانی ہے۔ اب اس کو ہم سوچیں کہ گھر کو بھی چھوڑا اور اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اور سب چھوڑ چھاڑ کر عبداللہ بن جاش کے ساتھ حبشہ چلی گئیں۔ حبشہ جب پہنچی تو وہاں کچھ عرصہ رہے، ان کی بیٹی ہوئی حبیبہ، اس کا نام تھا، اسی پر کنیت حبیبہ پڑی۔ ایک مرتبہ رات کو خواب دیکھا کہ ان کا جو شوہر ہے عبداللہ بن جاش، خواب میں دیکھتی ہیں کہ اس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، کوئی یہ کیا ہوا؟ جب بیدار ہوئیں تو بڑی تشویش ہوئی کہ یہ کیا صورت پیش آئی، تو ادھر شوہر سے ذکر تو نہیں کیا، لیکن واللہ عالم کتنا وقت گزرا ہوگا کہ شوہر نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے، ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے مذاہب کی، تو مجھے عیسائی مذہب اچھا لگا ہے، اس لیے میں عیسائی ہو گیا ہوں، نے عیسائیت کو قبول کر لی۔ اب بتائیے، مکہ میں اسلام کی خاطر ہجرت کر کے حبشہ جا رہے ہیں، پردیس چلے گئے، لیکن وہاں جا کر تو کیا صورت پیش آئی، نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اب اس سے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ آدمی کو ڈرنا چاہیے، کیا سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اللہ سے حفاظت مانگنا چاہیے، اور ایسا کوئی کام جو میرے لیے خاتمہ خراب کر دے، ایسے کام سے اللہ بچا کے رکھے۔ اب تو ان کے لیے کتنا بڑا صدمہ، انہوں نے اب اس کو خواب بھی سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کو سمجھایا بجھایا، لیکن اس نے طے کر لیا، کہا نہیں میں نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس کا خاتمہ برا ہونے والا تھا، بھی کچھ وقت ہی نہیں گزرا تھا اس کا وہیں انتقال ہو گیا، اور نعوذ باللہ اس عیسائیت پر ہی وہ مر گیا۔ اب یہ بیوہ بھی ہو گئی، گھر بار والدین اور سب چھوڑ چھاڑ کے، مکہ بھی چھوڑ چھاڑ کے یہاں آئی۔ یہاں اس پردیس میں ایک شوہر تھا، اب وہ شوہر بھی جو ہے وہ اس حال میں چلا گیا، تو ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوا ہوگا۔ یہ سب اس کی خاطر، والذین جاہدوا فینا۔ ایک دن خواب دیکھا اللہ کی طرف سے، اب وقت آیا، خواب دیکھا کہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی ام المومنین کہہ کے بلا رہا ہے۔ تو جب میں بیدار ہوئی تو سوچنے لگی کہ ام المومنین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم، ان کو کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب خواب کی تعبیر اپنے نزدیک یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جاؤں گی۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی تو ایک کنیز آئی، ابرہہ نامی، وہ شاہ حبشہ نجاشی کی کنیز تھی، وہ آئی اور اس نے آ کر مجھے یہ خبر پہنچائی کہ نجاشی نے مجھے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، تو حبشی نے کیا، نجاشی نے مجھے بھیجا ہے شاہ حبشہ، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ان کے پاس پہنچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وکیل بنایا ہے کہ تم جو ہے وہ رملہ کا نکاح مجھ سے کرو۔ تو میں پیغام نکاح گویا کہ لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ میرے سارے دکھ صدمے جو ہے وہ غم، وہ سارے کافور ہو گئے، اور خوشی کے مارے میرا جو زیور تھا سارا میں نے اتار کر اس کنیز ابرہہ کو پہنا دیا کہ تم خوشخبری یہ لائی ہو تو یہ سارا زیور تمہارا۔ چنانچہ شاہ حبشہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے، 10 سال بڑے تھے، تو یہ بھی ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، تو نجاشی نے ان کو بھی بلایا، اوروں کو بھی بلایا، اور اس طرح نکاح کی مجلس ہوئی، اور اس طرح
خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حضرت رملہ کی طرف سے وکیل تھے، رسول اللہ کی طرف سے نجاشی وکیل تھا، اس طرح اس نے نکاح پڑھ کر تو ان کو جو ہے وہ خالد بن سعید کے حوالے کیا، اور مہر خود مقرر کیا، 400 دینار مہر رکھا۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ مہر انہی کا ہے، باقی امہات المومنین کا مہر 500 درہم اور ان کا مہر 400 دینار وہ شاہ حبشہ نجاشی نے خود ادا کیا۔ سارے حضرات اٹھ کر جانے لگے تو نجاشی نے کہا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمہ بھی ہوتا ہے، اس لیے سب کی دعوت بھی کی اور خوب دعوت کی۔ یہ نجاشی عیسائیت پر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ ایمان لے آیا۔ یہ عیسائیت پر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آیا، اور جب اس کا انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اور ادھر وہ عبداللہ بن جاش اسلام کی وجہ سے ہجرت کر کے بظاہر کہہ رہے ہیں، اندر کے معاملات اللہ جانتا ہے، بظاہر اسلام کی وجہ سے ہجرت کر کے مکہ سے وہ حبشہ جا رہا ہے اور عیسائیت قبول کر کے عیسائیت پہ مر رہا ہے، اور یہ شاہ حبشہ ہو کر اسلام قبول کر رہا ہے عیسائیت کو چھوڑ کر، اور پھر اسلام پر اس کا حسن خاتمہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پوری زندگی میں واحد یہ واقعہ ہے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، حالانکہ کسی صحابی کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ بڑے واقعات ہوئے، آپ کو شہادتوں کی اور وفات کی خبریں بھی پہنچتی رہیں، لیکن کسی کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا۔ یہ شاہ حبشہ نجاشی کو یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حکومت کو خاطر میں نہیں لائے، تو اللہ نے نبی کو ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا حکم دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ چنانچہ پھر یہاں سے حضرت رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ ان کو شاہ حبشہ نے مدینہ پہنچانے کا انتظام کیا، اور پھر اس طرح یہ مدینہ طیبہ خاص انتظام کے ساتھ پہنچی۔ تو دیکھا اللہ کی خاطر قربانی دینے والے، اللہ نے ایک شوہر اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ زمین و آسمان ساری مخلوق میں جو افضل جو ہستی ہیں وہ شوہر کے طور پر ان کو عطا کر مدینے میں آ گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ادھر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، اور صلح حدیبیہ کے واقعے میں 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کو مشرکین مکہ نے خود ہی توڑا۔ اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی وقت حملہ آور ہو جائیں گے، تو ابو سفیان یہاں سے بات چیت کرنے کے لیے اور ان جو ہے وہ معاہدے میں توسیع کرنے کے لیے مدینے آیا کہ جا کر ان سے بات کریں کہ اس معاہدے میں توسیع کریں، جیسے آج کل 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی ہے، اب وہ اس میں توسیع کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہیں اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سرخ لائن ہے، اس سے پہلے بستر بوریا گول کرو اور چلو۔ ایمان کی طاقت ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن ایمان تو ایمان ہے۔ جو رب سے نہ ڈرے وہ سب سے ڈرے، تو جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اپنے ڈر کے انعام میں اس کے دل کو ناڈر کر دیتے ہیں کہ کائنات تو اسی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی وہ بات نہیں مانی اور اس معاہدے میں توسیع نہیں کی۔ یہاں سے مایوس ہو گئے تو سوچا کہ بیٹی کے پاس جاؤں، رملہ کے پاس جاؤں، وہ ان کی بیوی ہے، تو اس کے ذریعے سے سفارش کرواؤں۔ چنانچہ جب حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے تو یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر مبارک تھا اس پر انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، اس بستر کو طے کر دیا،
تو ابو سفیان پوچھنے لگا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں اس لیے تم نے طے کر دیا یا میں اس بستر کے لائق نہیں؟ تو آخر بیٹی تو بیٹی ہی ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے بیٹی نے کہا کہ ابا جان ابھی تک آپ کفر و شرک کی اس میں ہیں، زندگی میں ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اللہ کے رسول کا بستر ہے، اس لیے آپ اس بستر کے لائق ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے ذکر کرتا ہے، جس کا نام حدیث میں آسیہ آیا ہے، جس کا شوہر فرعون ہو، غنڈوں کا بھی غنڈا، بدماشوں کا باپ کو دادا کو جو بھی کہو فرعون، کسی کی بدماشی کو تشبیہ دینی ہو تو کہتے ہیں یہ فرعون ہے، وہ تو خود فرعون تھا، لیکن وہ اس کی بیوی آسیہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی، اللہ کی ذات پر، یہ جب فرعون کا کہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس وقت یہ ایمان لے آئی تھی، اب فرعون کے ظلم و جبر کا شکار یہ بھی بنی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اللہ کی خاطر کیا کچھ برداشت کیا ہوگا کہ اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، ایمان والوں کے لیے اللہ فرعون کی بیوی کو مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہے کہ تم اگر کہو کہ ماحول ایسا ہے بس کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے، ارے وہ آسیہ کا ماحول بھی تو دیکھو، تو فرعون کا گھر تھا، کسی ولی کا گھر تو نہیں تھا۔ تم اگر دل میں مخلص ہو، اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو اور وہ اللہ دل کو جان رہا ہے تو وہ اللہ خود سارے ماحول کو سنبھالے گا۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، جب اس نے دعا مانگی اے میرے رب جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے گھر بنا، پہلے اللہ کا پڑوس مانگا پھر گھر، رب ابن لی عندک پڑوس، بیتن فی الجنہ پھر گھر اور جنت سب بعد میں ذکر کیا، ونجنی من فرعون وعملی، اور فرعون اور اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا۔ تو دیکھا قربانی دینے والی کو اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا، کتنا، یہ صدیقہ خواتین میں سے تھیں، نبیوں کے بعد جو مقام صدیقیت ہے اس پہ پہنچنے والی یہ آسیہ ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا یہاں مرد تو بہت پہنچے لیکن خواتین بہت کم کامل ہوئیں، اور جو کامل ہوئیں ان میں حضرت مریم بھی ہیں اور حضرت آسیہ بھی ہیں۔ تو اگر میں اللہ کا بننا چاہوں تو دائیں بائیں کا ماحول جتنا بھی خراب کیوں نہ ہو، فرعون سے زیادہ خراب تو نہیں ہوگا، اگر میں بننا چاہ رہا ہوں اللہ بنا دیں گے، اور جتنا ماحول کا کوئی مقابلہ کرتا ہے اتنا مشقت اور محنت کی وجہ سے اللہ کا زیادہ قرب اور تعلق اس کو نصیب ہوتا ہے۔ آخر میں سورہ لہب بھی پڑھ لیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو، اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہ دے سکی۔ سیصلی نارا ذات لہب، بہت جلد وہ اس آگ میں داخل ہوگا جو شعلوں والی ہوگی۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل آیا ہے، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیوں کے گٹھر اٹھانے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی، وہ بھی جو ہے جہنم کے ان شعلوں میں داخل ہوگی۔ یہ بہت بڑے گھرانے کی تھی یہ ام جمیل، ابو لہب بڑے سرداروں میں سے تھا، تو ادھر رملہ اس سردار گھرانے کی وہ ایمان کی خاطر مکہ چھوڑ کے حبشہ جا رہی ہے، اور کہاں سے کہاں اللہ نے اس کو قبولیت کے بلند مقامات پہ پہنچایا، اور ادھر ام جمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بکھیر رہی ہے، تو اس نامی گرامی گھر کی ہو کر شعلوں والی آگ میں شوہر کے ساتھ جہنم میں۔ یہ سب بیان میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آج میں اور آپ امتحان میں چل رہے ہیں،
ہماری خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ بھی اس کی فکر کریں۔ یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے اللہ نے بیان کر دی ہے۔ آج اللہ ہمیں ایمان کی قدر نصیب فرما دے، اور ایمان کی زندگی اور ایمان اور شہادت کی موت اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں، دجالی راستے ہیں، ان تمام راستوں سے اے اللہ ہم بچ نہیں سکتے، ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں و نسلوں کو بچا لے، اور کل قیامت کے دن اس مقدس قافلے میں ہمیں بھی شامل فرما لے، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا نصیب فرما لے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، دائیں بائیں سے کٹ کر اپنی توجہ خالص اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی طرف کر لیں۔ اے اللہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ظاہر بھی تیرے سامنے ہے، ہمارا باطن آنکھیں کھولنے سے لے کر آج اور ابھی تک کا پورا ماضی اے اللہ تیرے سامنے ہے، سارا ماضی داغدار ہے۔ اے کریم اللہ ہم سارے داغوں کو لے کر تیرے گھر میں اے اللہ بیٹھے ہیں، تیری رحمت کا ایک چھینٹا ہمارے ان سارے داغوں کے دھلائی کے لیے کافی ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے، ہمارے دلوں میں جو اندھیرا ہے وہ دور ہو رہا ہے، اور ایمان کا نور جگمگا رہا ہے۔ صلی اللہ وسلم علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا